نظر آ رہے ہیں مجھے اچھی طرح سب جانتے ہیں کہ میری بیٹھک میں لوگ اتنی دیر بیٹھے لیں گے جتنی دیر میں چائے پلا دوں. حقے کے شوقین اتنی دیر بیٹھیں گے جتنی دیر چلم گرم رہے گی. آخر اس محفل کو کتنے گھنٹے ہو گئے سجے ہوئے, لوگ شروع سے اب تک بیٹھے ہیں. اگر چائے کی بنیاد ہوتی تو کتنی چائے ختم ہو گئی ہوتی. اگر بات بیٹھنے میں حقے کی کہانی ہوتی تو کتنی چل میں ٹھنڈی ہو جاتی. لیکن صاحب یہاں نہ چائے کا لالچ ہے, نہ چلم, نہ حقے کا شوق ہے. یہاں تو صرف ایک ہی آرزو لیے ہر جوان, ہر بچہ, ہر بوڑھا بیٹھا ہے. آج ان کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں, کاش قیامت میں وہ ہمیں پہچان جائے. یہی تو خواہش ہے سب کی. ہر بندہ کہتا ہے کہ کاش میرے مصطفیٰ میرے دل کے مہمان بن جائے. یہی سب کی تمنا ہے. بوڑھا دیکھو تو مصطفیٰ کا عاشق ہے, جوان دیکھو تو مصطفیٰ کا عاشق ہے. وہ یار ان کے عاشق بنے کیوں نہ, جب انہوں نے امت سے پیار کیا تو اتنا کیا کہ کائنات میں کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا ہے. ہاں یہ ان کی کرم فرمائی ہے. کسی نے کہا تھا کہ وہ ہر عالم کی رحمت تھے, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. ان کی محبت بزرگوں سے دیکھو تو انوکھی ہے, جوانوں سے دیکھو تو نرالی ہے, بچوں سے دیکھو تو دل لوٹ لیتی ہے ان کی وفا. خدا کی قسم پیار کرنے کا انداز ہی نرالا ہے میرے نبی کا. اللہ اکبر, کس کو وفا سے نہ دیکھا میرے نبی نے, کس کو عزتوں کی سوغات عطا نہ کی میرے نبی نے, کس کو پیار دے کر کے بلندیاں نہ دی میرے نبی نے. آؤ ہمارے سماج کا, اپنے معاشرے کا حال دیکھو. ہم اپنے دروازے پہ نوکروں کو لایا کرتے ہیں, کھیت میں مزدور کو لے کر کے جاتے ہیں, کھیت کے اندر مزدوری کرتا ہے, صبح سے شام ہو جاتی ہے, پسینے میں کپڑے بھیگ جاتے ہیں. جب شام کو کہتا ہے صاحب شام ہو گئی ہے, گھر جا رہا ہو, مزدوری کے پیسے دے دیے جائیں, تو بڑے بڑے زمینداروں کی کہانی ہے. کہتے آج نہیں بازار والے دن لے لینا, ہفتے کے دن حساب کر دیں گے. اور نادانوں کسی غریب مزدور کو اتنا نہ ٹالا کرو, تم نے تو جانا بھی نہیں ہے, تم جانتے تک نہیں ہو. شاید یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب وہ مزدوری کے لیے گھر سے چلا تھا تو بچوں نے یہ بھی تو کہا ہوگا ابا گھر میں راشن نہیں ہے. جب وہ گھر سے چلا ہوگا تو بچوں نے یہ بھی تو کہا ہوگا ابا کھانے کا انتظام نہیں ہے. اس نے چلتے چلتے بچوں کا چہرہ دیکھ کے کہا ہوگا بیٹے مزدوری کے لیے جا رہا ہو, شام کو پیسہ ملے گا راشن لے کر کے آؤں گا, شام کو پیسہ ملے گا کھانے کا انتظام کر کے لاؤں گا. یار کسی مزدور کو اس طرح نہ ٹالا کرو, تمہیں معلوم تک نہیں ہے, کسی کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے تیری مزدوری سے اس کے گھر کا چولہا چلے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے تیرے پیسوں کے انتظار میں بچے بیٹھے ہوں. یاد رکھا کرو کسی مزدور کو اتنا نہ پریشان کیا کرو کہ جب وہ خالی ہاتھ واپس جائے. صاحب تم نے تو یہ کہہ کے ٹال دیا کہ 8 دن کے بعد پیسے دے دیے جائیں گے, لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے جب یہ مزدور خالی ہاتھ گھر گیا ہے تو بچے توڑ کر کے باپ کے قدموں تک آئے ہیں. بچوں نے آ کے کہا تھا ابا 5 روپے چیز کے لیے چاہیے, ابا 10 روپے چیز کے لیے چاہیے. اس جگہ پہ اپنی اولاد کو کھڑا کر کے دیکھا کرو. اگر تیرے بیٹے تیرے پاس آئے اور آ کر کے تجھ سے 2 روپے کا سوال کرے اور تیری جیب میں 2 روپے نہ ہو تو کہاں سے لاؤ گے وہ آنکھیں جو بچوں کا سامنا کر سکے, کہاں سے لاؤ گے وہ جگر جو باپ کا سامنا بیٹوں کا سامنا کر سکے. صاحب مہربانی کرو کسی مزدور پہ اتنی زیادتی نہ کیا کرو. تیرے دروازے پہ کام کرنے والا آیا تو ضرور ہے, کہیں ایسا نہ ہو شام کو واپس جائے تو بچے دسترخوان بچھا کے بیٹھے ہو, باپ کا خالی ہاتھ دیکھ کر کے ان کی بھوک ہی ختم ہو جائے. میرے نبی نے جب مزدور کی عزت افزائی کی ہے تو کتنا وقار مصطفیٰ نے بڑھایا ہے. آؤ ذرا سوچو تو صحیح, میرے نبی کی بارگاہ ہے, ایک مزدور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے ہیں. آقا کریم سرور قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے مزدور کا استقبال کیا ہے, ہاتھ بڑھا کر کے مسافہ کرنا چاہتے تھے. آ کر کے مزدور نے سوال سلام کیا ہے, میرے نبی نے جواب دیا اور مزدور کی کہانی سنیے صاحب. انہوں نے یوں ہاتھ پیچھے کر لیے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ مسافہ نہیں کرو گے, اتنا کہنا تھا مزدور کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ کانٹے بنی ہوئی ہے, میرے ہاتھوں میں مزدوری کی وجہ سے اتنی مضبوط کانٹے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ تو نرم ہے, سرکار شرم آ رہی ہے, آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دوں. میرے نبی فرماتے ہیں ذرا ہاتھ تو آگے کر. جیسی مزدور نے ہاتھ آگے دیے ہیں مصطفیٰ کی آنکھیں برسی ہیں. آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے یا تیرے ہاتھوں کو بوسا دے دوں, اس لیے کہ یہ ہاتھ تیرے حرام کمائی میں کالے نہیں پڑے ہیں, اولاد کو پالنے کے لیے کالے پڑے ہیں. اس وقت میرے نبی نے فرمایا
फरमाया था, और मजदूरों क़यामत तक आने वालों, अगर मजदूरी करो तो उदास मत हो जाना, हाथ के धक्के देखो तो शर्मिंदा मत हो जाना, अमीरों की महफिल में जाओ तो कमतर अपने आप को मत समझ लेना। आका फरमाते हैं मजदूरी तुम करते हो, दर्जे मोहम्मद बता रहा है, आका ने फरमाया अल कासिम हबीबुल्लाह, जो मजदूरी करेगा क़यामत के दिन खुदा का हबीब बना के उठाया। क्या बना रहे मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस जश्ने दस्तार बंदी मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। पर खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये मेरे मुस्तफ़ा का उम्मत से प्यार है। साहिब उन्होंने मजदूरों के रुतबे कैसे बुलंद कर दिए। फरमाते अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो अपनी औलाद को मजदूरी करके मेहनत से पालेगा, कयामत के दिन अल्लाह के महबूबों की जमात में खड़ा किया जाएगा। यार कायनात में अगर किसी ने मजदूर को यह मकाम दिया हो तो बताओ, अगर ये इज्जतें दी हैं तो मदीने के ताजदार ने दी हैं। ये उनका प्यार मजदूरों के साथ है। और सफेद दाढ़ी वालों अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम्हें मुस्तफा जैसा महबूब मिला है। हाँ सफेद दाढ़ी वालों अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम्हें सैयदा आमीना का लाल मिल गया है। वरना बूढ़ों का कोई वकार न था, लोग बूढ़े बाप को बाजार में बेच दिया करते थे। ये वकार था बूढ़े लोगों का, जब बाप बूढ़ा हो जाता बाजार में बेच के उसके पैसों से ऐश किया करते थे। अल्लाह अकबर। मक्के की जमीन पे अब्दुल्ला का लख्त जिगर क्या पैदा हुआ, आमीना का नूर नजर क्या आया, खुदा की कसम बूढ़ों को वकार मिल गया। मक्के की जमीन एक बाजार से मुस्तफा गुजर के जा रहे हैं, एक जवान ने बाप का गिरबान पकड़ा हुआ है, खींच करके बाजार में लाया। मेरे नबी की निगाहें गर्म पड़ जाती है। अभी मुस्तफा ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया है, उस वक्त की कहानी है साहिब, ये उस वक्त का किस्सा है। आका ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया और मजदूर ने साहिब जैसे उस बूढ़े को अपने बेटे ने गिरबान पकड़ के लाया। मेरे नबी की निगाह नबुव्वत उठी है। सरकार ने बूढ़े को रोते हुए देखा। अल्लाह अकबर। वो मक्के की जमीन, जहाँ की जमीन भी पत्थर है, जहाँ सीनों में भी लोग पत्थर रखते थे, उस जमीन पे मेरे नबी ने उस बूढ़े को देखा। सरकार गए, जवान की कलाई पकड़ी, यूं झटका दिया, जवान के सीने पे भूसा लगाया। फरमाया ये क्या कर रहा है? उसने कहा ये मेरा बाप है, मैं जो चाहूँ करूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, मेरे नबी के चेहरे पे जलाल के तेवर आ जाते हैं। और जवानों मुस्तफा से प्यार करो, आका की महफिलें छोड़ के न जाया करो, मुस्तफा के नाम पे जवानियां लुटा दो, इसलिए कि अगर जवानी का वकार है तो मेरे मुस्तफा के कदम से सलामत है, अगर घर आबाद है तो मुस्तफा के कदम से सलामत है। वजह यही है कि मेरा इमाम ने कहा है ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस जश्ने दस्तार बंदी मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो। तुमसे कल कोई कहेगा यार रात जलसे में गए थे, क्या बदलाव आया? तो उनसे कहना साहिब जलसे से पहले जब सुबह को उठते थे तो हमारी जबानों पे गाने होते थे, लेकिन जब से उस सलीम सराय की जमीन पे नबी के जिक्र की महफिल सुन के आए हैं, सुबह उठते हैं तो जबान पे गाने नहीं होते, मुस्तफा की नात के तराने हुआ करते। कुछ तो तब्दीली आनी चाहिए जिंदगी में जवानों, कुछ तो बदलाव आना चाहिए यार। ये दौलत मुस्तफा के नाम पे कुर्बान, ये जिंदगी मुस्तफा के नाम पे कुर्बान, हमारा वक्त आका के नाम पे कुर्बान। और साहिब वक्त और पैसा क्या है, हमारे सर मेरे मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान है। दुनिया इसी वजह से तो परेशान है कि यार ये मुस्तफा के उम्मती हैं कैसे। दुनिया दबा रही है, दबने का नाम नहीं लेती। और साहिब दुनिया को बता दो हम दबे क्यों, डरे क्यों? डरते वो हैं जिनका कोई वारिस और मालिक नहीं होता है। हम कोई लावारिस तो नहीं है, हम कोई ऐसे तो नहीं जिसका कोई देखभाल करने वाला ना हो। खुदा की कसम हम लावारिस नहीं, हमारा वारिस तो मदीने वाला मुस्तफा है। बेशक बेशक, और इतना पावर वाला वारिस है। अभी मौका है तुम्हारे लिए, मान जाओ, वरना खुदा की कसम रब ने उसको इतनी पावर दी है, इशारा कर दे तो सूरज को वापस कर देता है। हक बात है, हक बात है। बचपन में अगर इशारा करते चांद का खिलौना बना ले, तेरी औकात क्या है?
ہم تو اتنا مضبوط اپنا محبوب اور اپنا وارث رکھتے ہیں۔ میرے نبی نے، یاد ہے نا میں نے بات کیا کہی تھی، بوڑھے نے باپ کا گریبان پکڑ رکھا ہے، کھینچ کے لایا، نبی نے چھٹا دیا اور فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسی اتنا کہا نا تو بوڑھا تھا، رونے لگا، آنکھ میں آنسو آئے اور رو کے کہتا ہے مکے کی زمین پر آج تک کسی نے کسی کا حال نہ پوچھا، اے حسن کے پیکر تو بتا تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ یہاں تو کسی کو اپنے کی فکر نہیں، تو کون ہے جو غیروں کے معاملے میں اتنی ہی فکر کر رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بابا یہ نہ پوچھ میں کون ہوں، مجھے بتا کہانی کیا ہے۔ اتنی بات کوئی بوڑھا ہچکی بھر کے رویا، رو کے کہنے لگا آنے والے بات یہ ہے، جب تک میرے پاس پیسہ رہا میرا بیٹا میری خدمت کرتا رہا، جب تک میں کماتا رہا مجھے روٹیاں ملتی رہی، لیکن جس دن سے بڑھاپے نے کمزور کیا میں بستر پہ کیا گرا، میری دولت ختم ہو گئی۔ آج جب دولت ختم ہو گئی ہے نا تو یہ بیٹا مجھے بیچنے بازار میں لایا ہے تاکہ مجھے بیچ کر کے پیسہ کما کے لے جائے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا مکے کے یتیم نے آنکھیں برسی بھیگی آنکھیں، میرے نبی نے جوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جوان اسے کیوں بیچنے لایا ہے؟ یہ سوچ کے لایا کہ اسے بیچ کے جائے گا تو تجھے دولت مل جائے گی۔ اس نے اسے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، کہنے لگا اور اس کا کیا ہوگا، کچھ پیسے ہی ہاتھ آ جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا نادان یہ غلطی نہ کر، نادان یہ خطا نہ کر، اگر تو سمجھتا ہے اسے بیچ کر کے تجھے پیسے ملیں گے تو وہ پیسے کتنے دن چلا لے گا، کتنے دن ان پیسوں میں گزارا ہوگا۔ آقا فرماتے میں تجھے ہمیشہ کی امیری کا راستہ نہ بتا دوں؟ جیسے اتنی بات کہی جوان کہتا ہے بتاؤ تو صحیح کون سا راستہ ہے؟ میرے نبی نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑا، جوان کے ہاتھ میں دے کے فرمایا جا اسے گھر واپس لے کے چلا جا اور جا کے اس کی خدمت کر، جب یہ لیٹا کرے قدم دبا دیا کر، جب یہ سویا کرے چادر اڑا دیا کر۔ آقا فرماتے ہیں جا اسے لے کر کے چلا جا، جب یہ اپنے گھر میں جائے گا اور جا کر کے بستر پہ لیٹے گا ساری دنیا اپنی غفلت کے خواب میں سوئے گی، لیکن اس کے ساتھ میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے، یہ رشتے میں تیرا باپ لگتا ہے۔ جب ساری دنیا سو جائے گی اور تو بھی چادر تان کے سوئے گا، ساری دنیا سناٹے میں ہوگی، اس وقت میں اس کے ہاتھ اٹھیں گے اور یہ کہے گا یا اللہ میرے بیٹے نے میری خدمت کی ہے، مالک تو اس کی مدد فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں جب باپ تیرا ہے دعویٰ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، اسے گھر لے کے چلا جا، اس کے ہاتھ اٹھیں گے، رب کی رحمت برسے گی، ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، رب کا کرم پہلی برسنا شروع۔ بابا بنا رہے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان پھر اللہ۔ اس کے بعد میرے نبی نے بوڑھوں کا رتبہ بتایا، فرمایا جس نے میری امت کے سفید بالوں والے بوڑھے کی عزت کی گویا اس نے مدینے والے محمد کی عزت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عزت ہے کس نے دی؟ میرے نبی نے دی ہے۔ آؤ جوانوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بار بار تمہارے لیے دل سے سلام آتا ہے، کتنی بار تمہیں سلام کروں۔ یہ عظیم محفل مصطفیٰ کی اس لیے سجائی اور اسی لیے تو بیٹھے ہو رات میں کہ کسی نے کہا تھا پلکوں کو بچھانے دو گلیوں کو سجانے دو، کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے۔ سنا گیا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا اور زور سے چراغا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ نوازشات بوڑھوں کے ساتھ رہی، اور بتا دوں پھر بچوں پہ کرم میرے نبی نے کیسا کیا۔ توجہ ہے؟ ابھی بھائی منہ سے کپڑا ہٹا دو، انشاءاللہ جلسے میں آنے والے کو کسی کو کرونا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں بولو ذرا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ بیچ بیچ میں بٹیاں پڑی، اللہ خیر فرمایا، ایسا لگتا چکوندی میں نئے محلے چھٹے ہیں۔ خیر کوئی پرواہ نہیں، محلہ کوئی سا بھی ہو لگتے سب مدینے والے کے ہے جی۔ آپ بھی مصطفیٰ سے پیار کرتے تو ایک بار آپ بھی ریکارڈ توڑ دو آخر تک کا، بول کے دکھا دو ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے سب کو۔ اور صاحبو یہ ہے جوانوں کی کہانی، ایک تھی بوڑھوں کی کہانی، آؤ بچوں کی کہانی سناؤ۔ توجہ ہے؟ بہت دل سے میری بات۔ مدینہ شریف کی زمین ہے، مسجد نبوی پہ سرکار کے آنے جانے کی گھڑیاں مقرر ہے، 5 وقت نماز پڑھانے میرے نبی آتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ سارے بول دو، 5 مرتبہ آتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے بچے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو میرے نبی کو ہر لمحہ دیکھا کرتے ہوں گے۔
اگر مقدر میں اللہ مدینے کا سفر لکھ دے تو پھر قسم خدا کی عاشق کی آنکھیں مدینے تک برستی رہتی ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر ممکن ہو سکے میرے مدینے میں آ کے مرنا۔ کتنی شان والا ہے مصطفیٰ کا مدینہ، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حج کیا ہے۔ یہاں پہ بیٹھے کچھ حاجی لوگ، ہاتھ اٹھا کے بتا دیں گے ذرا کتنے لوگ حج کر کے آئے؟ سو رہے ہوں گے؟ چلیے خیر، اللہ سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ ان سے پوچھو جنہوں نے حج کیا ہے میرے مصطفیٰ کے مدینے کی گلیاں کیسی ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو حج کی توفیق دے دے، سب کو مصطفیٰ کا پیارا مدینہ دکھا دے۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی ہے، صحابہ اکرام کے بچے ہیں۔ جب سرکار آیا کرتے تھے نا، میاں کہاں گے بھائی؟ میاں کدھر ہے؟ اچھا بچوں میں بیٹھے جا کر کے، ہاں بس توجہ کریں۔ سرکار نماز پڑھانے آیا کرتے تھے تو بچوں کا کام تھا میرے سرکار کو دیکھتے وہ دوڑ لگا دیتے اور ایک نعرہ لگایا کرتے تھے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ میرا، ادھر والے بھی بول دے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ اتنی زور سے بولے کاش مصطفیٰ توجہ فرمائے اور جلسے میں تشریف لے آئے، بولے میرا کملی والا آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کہتے بچے دوڑ لگاتے اور کوئی آقا کے قدم سے لپٹ جاتا، کوئی دامن سے لپٹتا، کوئی آگے سے کوئی پیچھے سے، سارے لپٹ جاتے۔ ہے جی کوئی آج کا پیر ہے ایسا جس کا لیول بھی ہائی ہو اور بچے لپٹے تو ناراض نہ ہو؟ ہے ہٹا بچہ ہٹاؤ، بچے ہٹاؤ، کپڑے گندے کر دیے۔ یہ مزاج ہے آج کے پیروں کا، اور وہ پیروں کا پیر ہے اور وہ نبیوں کا بھی پیر ہے۔ ہاں وجہ تخلیق کائنات ہے وہ۔ بچے دوڑ کے آئے، کسی کے سر پہ مصطفیٰ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کسی کو مصطفیٰ پیار سے دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بچوں کا دستور تھا۔ لیکن آؤ ایک دن کی کہانی بتاؤں، میرے نبی کے صحابہ کے بچوں میں ایک دن ایک یہودی کا بچہ بھی کھیل رہا تھا۔ اللہ اکبر، جیسی مصطفیٰ تشریف لائے، بچے اپنے معمول کے مطابق دوڑے اور سب کہتے جا رہے ہیں میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ جیسی یہودی کے بچے نے دیکھا یہ دوڑ رہے ہیں، وہ ٹھہر گیا اور سوچنے لگا یار نبی میرا نہیں، نبی تو ان کا ہے، پھر میں کیوں دوڑوں؟ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہ گیا۔ سارے بچے گئے، مصطفیٰ نے کسی کو پیار کیا، کسی کو دعائیں دی، بچے واپس آئے، یہودی کے بچے سے کہتے یار تو کیوں نہیں دوڑا؟ وہ کہنے لگا یار نبی تمہارا ہے، رسول تمہارا ہے، اور میں تو ان کے دشمن کا بیٹا ہوں، اگر میں جاتا تو شاید مجھے دھکا دے دیتے، شاید وہ مجھے واپس کر دیتے۔ جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے نا، تو مصطفیٰ کے صحابہ کے جو بچے تھے وہ کہتے نادان تو نے ہمارے نبی کو جانا نہیں ہے، ہمارے محبوب کو پہچانا نہیں ہے، ان کی چوکٹ پر ذات نہیں دیکھی جاتی ہے، ان کی چوکٹ پر آنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر میں جاؤں گا تو فرمایا تجھے بھی دعائیں ملیں گی، اگر میں جاؤں گا تو تجھے بھی پیار ملے گا، اگر میں جایا تو کہیں دھکا تو نہیں ملے گا، کوئی گالی دے کر کے واپس تو نہیں کر دے گا۔ سب نے کہا تھا کل دیکھ لینا، اگر وقت ملے میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ کے دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، غور کرنا، اگلا دن آیا ہے، سارے بچے کھڑے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے۔ میرے سرکار اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، یہ سوچ رہے تھے بچے۔ اچانک میرے مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوتی ہے، جیسی بچوں نے سرکار کا وضحا والا چہرہ دیکھا ہے، لیل والی زلفیں دیکھی ہے، مازاغل بصر والی آنکھ دیکھی ہے، بچے اپنی جگہ سے دوڑے ہیں، یہ کہتے جا رہے تھے میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ جب سارے بچے دوڑے نا تو یہودی کا بچہ بھی دوڑا، پھر کچھ سوچ کے رک گیا، لیکن کسی صحابی کے بچے نے پلٹ کے پیچھے دیکھا کہ یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اس نے یوں دیکھ کے کہا یار کیوں کھڑا ہے، اشارہ کیا آتا کیوں نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا، بچے نے دوڑ لگائی ہے، اور جب دوڑ لگائی ہے اس کی زبان سے بھی نکلا میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ یہ کہہ کے جب دوڑا ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ کی نگاہ کے نبوت اٹھی ہے اور یہودی کے بچے کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے، اور بچے کی نگاہ میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے۔ بس چہرے پہ پڑنا تھا، پھر تو عالم یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے، کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی حماد صاحب قبلہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ بچہ گیا، اور یار ہر بچے کو میرے مصطفیٰ دعا دے کے ٹال رہے تھے، لیکن آج بچہ کلمہ پڑھنے والے کا نہیں تھا، آج بچہ گالیوں دینے والوں کا تھا، آج بچہ ان کا تھا جن کے گھر میں بیٹھ کر میرے نبی کو قتل کی سازش کی جا رہی تھی، اور میرے نبی نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور یوں بازو پھیلا دیے۔ اللہ اکبر، اتنا پیار مصطفیٰ نے دیا، بچہ آ کے میرے نبی کے سینے سے لگانا، اور پھر تو ایسا لگا کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ عشق تھا مصطفیٰ کے بچے کے دل میں اتر گیا۔ اب ہر وقت یہ سارے صحابہ کے بچوں سے پہلے آ کے کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا یار محبوب کب آئیں گے؟ بچے کہتے اذان ہوگی، کہتا اذان کب ہوگی؟ یہ عشق مصطفیٰ سے دیکھو بڑھتا گیا، عشق اتنا بڑھا کہ میرے نبی آتے نا تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا، آقا اپنے نالین پاک اتارتے، یہ اٹھا کے اپنے کپڑوں سے ملتا اور اس کے بعد سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا۔ جب سرکار باہر نکلتے وہ نالین پیش کر دیتا، سرکار پہنتے دعائیں دے کے چلے جاتے۔ اللہ اکبر، یہ بچے کی زندگی کا معمول ہو گیا۔ اب ایک دن ایسا آیا، گرمی کی شدت تھی، موسم اتنا گرم تھا، عرب کی زمین تھی، کوئی چھوٹی موٹی زمین گرم تو نہیں ہوتی عرب کی، بہت گرم ہوتی ہے عرب کی زمین۔ جب دوپہر کا وقت آیا، صحابہ کے بچے نکلے اور اپنے گھروں میں پھر چھپ گئے کہ گرمی کی شدت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر میں ملاقات کر لیں گے۔ لیکن یہ یہودی کا بچہ جب آیا نہ، دیکھا پورا چوک خالی ہے، جہاں پہ بچے کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ ہر دروازے پہ گیا، یار چلتے ہو، محبوب کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بچے کہتے یار دوپہر ہے، شام کو چلیں گے، کہتا نہیں، آگے بڑھا، دوسرے دروازے پہ گیا، اس دروازے سے بھی یہی جواب مل گیا۔ پھر آخر جب کوئی بچہ اس کے ساتھ نہ آیا، آ کر کے اکیلا تنہا چوراہے پہ کھڑا ہو گیا، دیوار کی ٹیک لگا کے کھڑا تھا، سوچ رہا تھا ہر دن تو صحابہ کے بچے ہوتے تھے، ان کے ساتھ جایا کرتا تھا، ایسا تو نہیں اکیلا سمجھ کے کہیں ان کے نبی نظر انداز تو نہیں کر دیں گے۔ بچہ دوپہری میں تنہا کھڑا ہے، تپتا ہوا سورج ہے، تپتی زمین ہے، چلتے ہوا کے تھپیڑے تھے، بڑے بڑے نہیں ٹھہر سکتے تھے ایسی گرمی میں، یہ بچہ نبی کے عشق میں کھڑا ہے، اللہ اکبر کھڑا ہے، نبی کی آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے اچانک میرے سرکار کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا ہے، بچے کے دل میں آیا کہ توڑے، لیکن خیال آیا کہ آج صحابہ کے بچے نہیں ہے، توڑے گا تو کہیں ایسا تو نہیں نبی چھوڑ کے چلے جائیں، یہ سوچ ہی رہا تھا۔ اتنے میں میرے نبی آئے ہیں اور آنے کے بعد خود ٹھہر جاتے ہیں، ابھی یہ اپنی جگہ پہ کھڑا تھا کہ محبوب کبریا نے یوں بازو پھیلائے ہیں، فرماتے آپ پیارے میرے سینے سے لگ جا، اتنا کہنا تھا بچے نے توڑ لگائی ہے، آقا کریم کے سینے سے جا کے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عشق بڑھتا گیا، عشق بڑھتا گیا، اتنا عشق بڑھا کہ بس یہ مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہونے لگا۔ دل میں خیال آیا ان کا کلمہ اگر پڑھتا ہو تو قوم قتل کر دے گی، اگر نہیں پڑھتا ہو تو عشق میں مر جاؤں گا، یہ سوچ کر کے بیمار ہونے لگا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے، میرے نبی کو بچہ نظر نہیں آیا۔ صحابہ کے بچے آیا کرتے تھے، لیکن جب یہ یہودی کا بچہ نظر نہیں آیا، تیسرے دن میرے نبی نے فرمایا وہ بچوں ذرا ٹھہرو تو صحیح۔ سارے بچے ٹھہر جاتے ہیں، یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہمارا یار نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کتنا شان والا بچہ ہوگا جس کو مصطفیٰ اپنا یار کہہ کے پکار لے۔ ہم ساری زندگی ان کو اپنا کہے تو کیا بنتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وہ ہمیں اپنا کہہ کے پکار لے۔ اگر وہ ایک بار اپنا کہہ دیں گے تو قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں بچوں آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرا یار نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے نبی نے اتنا جملہ ارشاد فرمایا، ایک بچہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں 3 دن سے اس کے گھر جا رہا ہوں، آقا اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن آج جب میں اس کے گھر گیا ہوں سرکار اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ اس کا سر ماں کی گود میں رکھا تھا اور ماں آنسو بہا رہی تھی، کہہ رہی تھی میرے لال آنکھیں کھول دے، میرے لال آنکھیں کھول دے۔ سرکار میں نے ماں کو روتے دیکھا ہے، اور جوانوں میں تم سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو ماؤں کا چین و قرار چلا جاتا ہے، جب بچوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں تو مائیں راتوں کی نیند کھو دیا کرتی ہے، ماؤں کا آرام اور سکھ ختم ہو جایا کرتا ہے۔ پھر جب مائیں بیمار ہوتی ہے تو بچوں کے دل پہ کیوں احساس نہیں ہوتا ہے، جب مائیں رات کو تڑپا کرتی ہے تو پھر جوانوں کی نیند پہ خلل کیوں نہیں آتا ہے۔ ایک تم تھے جب بچپن میں بیمار ہوئے تھے تب تمہیں ماں نے تمہیں ساری رات سینے سے لگا کے بٹھایا تھا، آج جب ماں بیمار ہو گئی ہے تو تمہیں ماں کا خیال نہیں آتا ہے۔ وہ جوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں جب ہم بیمار ہو جاتے تھے تو ساری رات ماں گود میں لے کے لوریاں دیا کرتی تھی، رویا بھی کرتی تھی، کہا بھی کرتی تھی یا اللہ میرے لال کو سلامت رکھنا، یا اللہ میرے چاند کو سلامت رکھنا،
یا اللہ یہ میری زندگی کا سورج ہے، یہ بجھنے نہ پائے۔ خدا کی قسم تیری بیماری پہ ماں کی آہ نکل جایا کرتی تھی، لیکن آج جب ماں بستر پہ لیٹی ہوتی ہے وہ رات کو پانی پانی کہا کرتی ہے، پھر کسی بیٹے کے کان میں آواز کیوں لگی جاتی ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، رات کو بیویوں کے دامن میں لپٹ کے سونے والوں، تم تو آرام کی نیند سو جایا کرتے ہو، کیا کبھی خیال آیا کہ بوڑھی ماں کو رات کو پانی کی ضرورت بھی پڑتی ہوگی، اسے اٹھنے بیٹھنے میں ضرورت پڑتی ہوگی؟ کیا کبھی اٹھ کے تم نے پوچھا کہ اے ماں تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا تجھے پانی چاہیے؟ ہاں ہاں صاحب، ہم نے کتنی کہانیاں سنی ہیں، کتنی داستانیں دیکھی ہیں کہ کتنی ماں کی داستان کی آخری تحریر لکھی گئی کہ بوڑھی ماں تھی، پتہ چلا جنازہ تیار ہے، انتقال کیسے ہوا تو بتایا گیا کہ بوڑھی تھی، رات میں پانی کی ضرورت پڑی، جب پانی کی ضرورت پڑی اس نے 3 بار بیٹے کو آواز دی، بیٹا اٹھ کے نہیں آیا، بڑھاپے میں خود پانی کے لیے چلی، جیسی خود پانی کے لیے گئی ہے ساگی پیر پھسلا ہے، ماں زمین پہ گری ہے تب نکل گیا ہے۔ اور جوانوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مائیں تڑپ کے مر گئی تو یہ دولت کس کام آئے گی؟ اگر مائیں سسک کے مر گئی تو یہ جائیداد کس کام آئے گی؟ آخرت کا انتظام بھی کچھ کر لو صاحب، انتظام قبل کا بھی کچھ کر لو صاحب۔ جنت میں جانا چاہتے ہو ماں باپ کو راضی کر لو، جنت میں جانا چاہتے ہو ماں باپ کی خدمت کر لو۔ میں نے مانا کہ ماں کو تم نے بستر اچھا دے دیا ہے، کمرہ اچھا دے دیا ہے، لیکن کبھی اٹھ کے ایک بار تم بھی پوچھ لیا کرو ماں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اے جوانوں، اگر ابھی ماں کے شعر پڑھ دیے جائیں ہر جوان اٹھ کے نعرہ لگانا شروع کر دے گا، لیکن میں کہتا ہوں ساگی نعرے بعد میں لگاؤ، میری ان کڑوی باتوں کا جواب پہلے دے دو۔ جب تم جوان تھے، پردیس سے آیا کرتے تھے تو ماں تیرے آنے سے پہلے کھانے کا انتظام کرتی تھی اور اسے پتا تھا میرے بیٹے کو بریانی پسند ہے، میرے بیٹے کو قورمہ پسند ہے، میرے بیٹے کو یہ پسند ہے، تیرے آنے سے پہلے تیری فرمائش اور پسند کا کھانا بنایا گیا اور تجھے کھلایا گیا۔ کتنی گرمی کی شدت میں ماں چولہے پہ بیٹھ کر تمہارے لیے کھانا بناتی رہی، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ تم نے بنے بنائے کھانے کو دیکھا اور ایک دم کہہ دیا ماں مجھے یہ کھانا پسند نہیں ہے؟ ماں نے چہرہ نہیں بگاڑا تھا، ماں کے لہجے نہیں بدلے تھے، ماں کے تیور نہیں بدلے تھے، اس نے مسکرا کے کہا بیٹے پھر کیا پسند ہے؟ تم نے کہا نہیں ماں مجھے آج فرائی چاہیے۔ ماں نے کہا بیٹے بس تھوڑی دیر کی مہلت دے دے، ابھی جاتی ہوں تیرے لیے یہ کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ خدا کی قسم ماں جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ملنے والا ہے۔ جس دن یہ چلی گئی رونے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ آج مائیں ہو تو ان کی قدر کر لو، جیسے تم نے کہا تھا ماں یہ پسند نہیں ہے تو ماں نے یہ نہیں کہا تھا گرمی میں بنایا ہے، ماں نے یہ نہیں کہا تھا شدت اور پریشانی سے بنایا ہے، تم نے بس کہا تھا ماں چولہے پہ بیٹھ گئی بنانے کے لیے۔ اور صاحب تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تم جوان تھے تمہارے کہنے سے پہلے تمہاری فرمائش کا کھانا بنا کرتا تھا، آج تم پردیس سے آیا کرتے ہو، تم جانتے ہو میری ماں کو سیب پسند ہے، کیا لے کر کے آیا کرتے ہو؟ میری ماں کو نرم غذائیں پسند ہے، کیا تم لے کر کے آیا کرتے ہو؟ ہاں سب کچھ لایا کرتے ہیں جوان، اگر لاتے ہیں تو چھپا کے لایا کرتے ہیں، کہیں ماں کی نظر نہ پڑ جائے، کہیں باپ کی نظر نہ پڑ جائے، لا کر کے بیوی کی آغوش میں رکھ دیا کرتے ہیں کہ لے چھپ کر کے کھانا، کہیں بیٹے کہیں باپ کی نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، جوانوں کی ہمارا دستور ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اس نظریے سے چھپایا جاتا ہے کہ اگر یہ دیکھ لیں گے تو ان کو دینا پڑ جائے گا، ان کو دینا پڑا تو خرچہ بڑھ جائے گا، نادانوں یہ دھوکہ ہے نظروں کا۔ اگر امیر بننا چاہتے ہو تو بیوی کی گود میں بعد میں رکھا کرو، ماں کی گود میں پہلے رکھ دیا کرو، باپ کی گود میں پہلے رکھ دیا کرو۔ پردیس سے آیا کرو تو یہ سوچ لیا کرو میرے باپ کو پسند کیا ہے، اس کی پسند کی 10 روپے کی چیز لو، لا کے پہلے باپ کی گود میں رکھ دو، پہلے ماں کے ہاتھ میں دے دو۔ خدا کی قسم ماں باپ بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں، اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ یہ کھاتے بعد میں ہے۔ خدا کی قسم جیسے تم ہاتھ میں دو گے یہ لقمہ بن کے گلے میں بعد میں جائے گا، ہاتھ پہلے اٹھا دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے بیٹے نے میری ضرورت پوری کی ہے، تو اس کی ضرورت پوری فرما دے۔ ان کے اتنے کہنے کا دیر ہوتی ہے کہ خدا کی قسم صرف بیٹے کی نہیں بلکہ 7 پشتوں تک کا اللہ رزق کا انتظام فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اسلام معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی حماد صاحب قبلہ، سرزمین سلیم سرائے ضلع مراد آباد، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس لیے پالا؟ اور میں کہوں کہ ماں باپ سے کتنے لوگ پیار کرتے، ایک بچہ ایسا نہیں ہوگا جو ہاتھ نہ اٹھا دے۔ اور اگر میں پوچھ لوں کہ ماں باپ سے کتنے لوگ اجازت لے کے آئے جلسے میں تو مشکل سے 1-2 ہاتھ اٹھیں گے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، بس احساس دلانا چاہتا ہوں، صحیح احساس دلانا چاہتا ہوں۔ یہ بوڑھے ہوئے، ان کے دانت ختم ہو گئے،
सिर्फ मसूड़े रह गए। फिर बताओ बुढ़ापे में खुराक कितनी रह जाती है माँ बाप की? 1 रोटी या बहुत ज्यादा 1.5 रोटी, यही तो खुराक रह जाती है बुढ़ापे में। अरे बोलो, इतनी तो खुराक रहती है। और उसके बाद जब बुढ़ापे में इनके मसूड़े और इनके दांत नहीं होते, मसूड़ों से ठंडी रोटी नहीं कटती ना, तो डरते डरते बेटे से बहू से कहते हैं कि बेटी 1 आदक चपाती गर्म दे दिया कर ताकि हमारा थोड़ा पेट भर जाए। और जब इतनी बात कहते हैं ना तो बहू फौरन ताना देती है, जवानी में बहुत गर्म रोटी खाई है जो तुम्हें अब पनपतों की जरूरत पड़ रही है, बुढ़ापे में तुम्हारे अंदर रंग आ गए। तो यार मेहरबानी करो, ये तुमसे अपने शौक पूरे करने के लिए गर्म रोटी नहीं मांग रहे, ये अपना पेट भरने के लिए तुमसे रोटी मांग रहे। जब ये ताने दिए जाएं तो फिर माँ बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? बूढ़े बाप तकिए के नीचे कई कई दिन पर्चे रख के रहते हैं दवाई के, हिम्मत नहीं होती खांसी की दवा के लिए बेटे को पर्चा देते। हिम्मत क्यों नहीं होती? वो ये सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा जवाब दे दे हमारा। और जब खांसी हद से बढ़ती है, दम घुटने लगता है, तो हिम्मत करके बड़ी मेहनतों से पर्चा बाप निकालता है और निकाल के कहता मेरे बेटे जरा ये मेरी दवा ला देना। अल्लाह अकबर, इतनी बात बाप कहता है तो बेटों के लहजे बदल जाते, पर्चा पकड़ते तक नहीं कुछ बेटे। वो कहते हैं तुम्हारी फिक्र करें या अपने बच्चों की फिक्र करें? तुम्हारी दवाओं का इलाज तुम्हारी दवाओं के लिए कमाए या अपने बच्चों की तालीमी फीस भरे? जैसे ये जवाब बाप सुनते हैं ना, तो जहां जिस्म का खून होता वहीं ठहर जाता है। और फिर दिल ने फिर पंपिंग की, खून दौड़ा, कुछ जगह खून का गोश्त बन जाता है, लोथड़ा बन जाता है जम करके, और फिर वही खून रिश्ते रिश्ते जैसे दिल की रगों तक पहुंचता है और जाके दिल की नस बंद कर देता है। दुनिया कहती है हार्ट अटैक हो गया। और यार जब औलाद माँ बाप को ऐसे जवाब देगी तो हार्ट अटैक नहीं होगा तो फिर उम्रें बढ़ेंगी। जब वो आंख में आंसू लेके बीवी के पास जाता है, उसकी बीवी कहती है मेरे सरताज क्यों रोया? वो कहती मेरे बेटे ने आज मुझे ये ताना दे दिया, तेरी दवा का खर्च